میں چاہوں گا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے کے جو کردار اور آپ کی شخصیت تھی اس پر کچھ کلام فرمائیں۔ جی ہاں، پہلے تو آپ نے ماشاءاللہ تمہیدی کلمات بہت اچھے کہے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے، خواہ وہ خالد بن ولید ہوں، اکرمہ بن ابو جہل ہوں، عثمان بن طلحہ ہوں، جتنے بھی افراد ہوں، ہمیں جب وہ اسلام سے پہلے تھے ان کی زندگی کو دیکھا جائے گا، ایک عکس تو آئے گا یہ کیسے دشمن میں شدید تھے، متشدد تھے. امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم تلوار لے کے گھوم رہے تھے، اور پھر وہ وقت بھی آیا کسی نے کہا کہ حضور نے پردہ فرما لیا ہے، وہ میری تلوار سے نہیں بچ سکے گا. پھر یہ وقت بھی آیا کہ اپنی جان سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، پوری کائنات سے بڑھ کر، دنیا سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر انہوں نے اسلام سے پیار کیا، اسلام کے لیے لڑے ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح، جہاد سے محبت کیا تھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اصل میں کیا ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ پوری زندگی کا تجربہ رہا ہے، انسان جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، جبھی سے اس کی اصلاح شروع ہو جاتی ہے. وہ جس خاندان میں پیدا ہوتا ہے، جس قبیلے میں پیدا ہوتا ہے، جس جگہ پہ پیدا ہوتا ہے، جس مکان پیدا ہوتا ہے، جس خاندان میں، تو وہ ماحول اس کے اندر پیدا ہوتا ہے اور اسی کی وہی چیز پیدا ہوتی ہے. اب قبیلہ بن مخزوم ہے، یہ بہت طاقتور قبیلے کا نام ہے. یعنی یہ وہ قبیلہ تھا، قبیلہ بن مخزوم ہو، چاہے ابو جہل کا قبیلہ ہو یا خالد بن ولید کا قبیلہ، یہ ڈائریکٹ بنو ہاشم سے ٹکرایا کرتے تھے. لڑنے میں بھی، جنگیں کرنے میں بھی، گھوڑے دوڑانے میں بھی، ہر چیز کے اندر یہ ساتھ ساتھ رہا کرتے. ظاہر سی بات ہے، حضرت مرہ بن کعب کی اولاد میں سے آ رہے ہیں، قریشی خاندان ہے، وہ خان جو میرے آقا کا نسب اوپر سے آ کے ان سے مل رہا ہے، تو یہ نیچے تک وہ گرمی پیدا ہو رہی ہے. جس قبیلے کی پہچان شجاعت، بہادری اور طاقت ہو، جی جی، تو وہی چیز پیدا ہو گئی. اب جب ظہور اسلام کے وقت آپ کی عمر جو ہے وہ 27 سال ہے، اور کہتے ہیں، اور ولید بن مغیرہ آپ کے والد ہیں جو اسلام کے کتنے بڑے دشمن تھے آپ کو پتا ہے. اچھا، ان کی پیسوں کی طاقت ایسی تھی کہ کعبہ اللہ شریف پہ جب غلاف چڑھانا ہوتا نا، تو سارے قریش کے سردار مل کر ایک سال وہ خانہ کعبہ پہ غلاف چڑھاتے، اور اگلے سال یہ تنہا پورے خانہ کعبہ کا غلاف چڑھاتے. اللہ، اتنے مالدار تھے، اتنے مالدار تھے، اتنے مالدار تھے، کہا جاتا ہے مکے سے لے کر طائف تک اکثر حصہ جو زمینوں کا تھا وہ آپ کا تھا. اللہ اکبر. تو ولید بن مغیرہ کے بیٹے ہیں آپ، خالد بن ولید بن مغیرہ. تو اب اندازہ کیجئے کہ اب وہ جرت ہے، اب جب اسلام پھیل چکا ہے، ولید بن مغیرہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ثابت ہوا. ابو جہل آپ نے دیکھا ہوگا، ابو جہل کا نام آتا ہے، ابو سفیان کا نام آتا ہے، عتبہ شیبہ اوائل اسلام کے اندر، عتبہ شیبہ، ولید بن مغیرہ کا بھی نام آتا ہے. بہت سخت تھا، کیونکہ وہ کعبے کی، ظاہر سی بات ہے، وہ سمجھ لیں کہ کعبے کی حفاظت بھی کرتا تھا، کعبے پر غلاف کعبہ بھی چڑھاتا تھا، اور جو حجاج تھے نا، اس کی طرف سے یہ ہوتا تھا کہ مینا کے اندر کوئی بھی کھانا نہیں پکائے گا، کوئی بھی چولہا نہیں جلے گا، جتنے حجاج آئیں گے ولید بن مغیرہ یہ کھانا کھلائے گا. اب بتائیں، ظاہر سی بات ہے، اب ان کے ہوتے ہوئے کوئی ایک جگہ نبوت کا اعلان ہو جائے، کس سے برداشت ہو سکتا ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ جب تم دیکھا بنو ہاشم، تم دیکھتے ہو کہ اب ہم تمہارے برابر آ گئے، ہر جگہ تمہارا مقابلہ کرتے ہیں، اب تم جنگ میں ہم سے جیت نہیں سکتے، تو تم نے نبوت کا اعلان کر دیا. تو یہ تھی اصل عصبیت، صحیح، اصل اسلام دشمنی جو پرواز کرتی ہے. تو چونکہ ولید بن مغیرہ بڑا دشمن ہوا، تو یہی چیز خالد بن ولید میں آ گئی، اور یہی ہوا. چاہے جنگ بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، صلح حدیبیہ ہو، یہ جتنے بھی مارکے ہیں نا، سب سے آگے پیش نظر آتے ہیں خالد بن ولید. جنگ بدر کے اندر بھی پلٹ کر حملہ کرنے والے خالد بن ولید. اب جب بے مثال ان کو جب بہت زیادہ ناکامی ہوئی خالد بن ولید، وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے، افرادی قوت بھی زیادہ ہے، آلاتی سامان بھی زیادہ ہیں، تو کیا وجہ ہے، کیوں ہم نہیں جیت پا رہے ہیں؟ اب احد کا مارکا دیکھیں، اب مسلمان بظاہر پہلے شروع میں جیت گئے نا، مال غنیمت بھی ہاتھ میں آ گیا. اب خالد بن ولید چلے جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ لوٹ گئے، لیکن پیچھے پورا یوں چکر لگا کر واپس آتے ہیں، پورا چکر لگا کر واپس آ رہے ہیں، اور پلٹ کے حملہ کر رہے ہیں. کچھ دیر کے لیے سوچئے، اگر خالد بن ولید اگر اس طرح پلٹ کے حملہ نہ کرتے تو شکست فاش ہو جاتی کافروں کو. جی، بدر میں ہو چکی ہے، اگر احد میں بھی اس طرح ہو جاتی تو خندق میں آنے کا کبھی وہ سوچتے بھی نہیں، کیونکہ بار بار ہو رہا ہے. تو اسی طرح تو یہ وہ جو میں سمجھتا ہوں کہ خاندانی وہ کچھ عناصر تھے، یہ وجہ تھی کہ جن کی وجہ سے وہ متشدد ہوئے، اور معاذ اللہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے دشمن ہوئے، اور تلوار لے کے گھوما کرتے. خود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا، غالباً احد اور خندق کی بات، احد کے اندر لکھا، کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، جی، میں نے تلوار نکالی. اب میں نے سوچا کہ اگر پیغمبر اسلام پہ حملہ ہو جائے، اگر اسی جو یہ خدا کی محبت کا چراغ ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، اگر ان کو ہی شہید کر دیا جائے تو پھر مسلمان ختم ہو جائیں گے. تو کہا کہ میں نے تلوار سونت لی ہے اور پورا ارادہ کر لیا، ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، اب حملہ کر دوں گا. اور طاقت میں نے آپ کو بڑے جری تھے، نڈر تھے، بہادر تھے.
بہت بازو میں طاقت تھی. آپ لمبے تھے, لمبا سا قد تھا, پھرتیلے تھے, چاقو چوبند تھے, پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے تھے. کہا لیکن نہ جانے کیا ہوا, ایسا رو مجھ پہ قائم ہوا, میں حملہ نہیں کر سکا. مجھ پر ایسا تھا کوئی غیبی قوت نے مجھے دبا دیا. اللہ اکبر. پھر عصر کا وقت ہوا, میں نے سوچا کہ اب تو لازمی حملہ کروں گا اور معاذ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں گا. کہا لیکن عصر کے اندر میری کیفیت یہ ہو گئی. تو یہی وہ وجوہات ہوئی, کئی بار مارکی جو ہے آپ سامنے آتے رہے, مگر جو اسلام کی جو دشمنی تھی, جب پے در پہ معاملات ہوئے اور اسی کی وجہ سے آپ کے اندر تبدیلی آ رہی ہے, وہ آگے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں. علامہ صاحب تو پھر وہی آپ کی بات سے متصل سوال میرا یہی ہے کہ کیا وجہ بنی آخر اسلام قبول کرنے کی, اور جب اسلام کے دامن میں آ گئے تو اس کے بعد آپ کے اندر کیا تبدیلی آئی, اس پر بھی دونوں باتوں پر ضرور کلام فرمائیں. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. دیکھیں حافظ صاحب, اصل بات تو یہ دیکھیں, آپ نے زندگی دیکھ لی, آپ کا نسب دیکھ لیا, آپ کی قوت دیکھ لی. اب آپ معاملہ کیا ہو رہا ہے کہ 8 ہجری یکم سفر کو سمجھ لیں, سفر کا مہینہ ہے, 8 ہجری ہے. اب 2 ہجری کو جنگ بدر ہوتی ہے, 3 ہجری کو جنگ احد ہوتی ہے, 5 کو یہ جنگ خندق ہوتی ہے, اور 6 ہجری کو صلح حدیبیہ ہوتی ہے. اب تک مسلمانوں سے کامیابی نہیں مل پا رہی ہے. طاقت بہت زیادہ ہے, قوت بہت زیادہ ہے, قبیلے بہت زیادہ ہیں, افرادی قوت ہے, سب کچھ ہونے کے باوجود بالآخرکار سوچ رہے ہیں کہ وجہ کیا بن رہی ہے. اللہ پے در پہ حملے ہو رہے ہیں, اور خندق کے اندر بھی آپ کو پتا ہے کوئی آگے نہیں آ رہا ہے کہ آپ خندق کے اندر وہ دیکھ رہے ہیں کمزور جگہ کون سی ہے, گھوڑا کہاں سے دوڑایا جا سکتا ہے, اس پار کیسے جایا جا سکتا ہے. حالانکہ صحابہ جو ہے پہاڑیوں پر جو ہے متمکن ہیں. جیسے ہی قریب آ رہے ہیں خالد بن ولید یا اکرمہ بن ابو جہل یا صفوان یا ان کے ساتھی, تو وہاں سے صحابہ کرام تیروں کی بوچھاڑ کر رہے ہیں, تیروں کی بارش کر رہے ہیں. مگر پھر بھی آپ دیکھیں ایک جگہ دیکھیے کہ میرا گھوڑے کی رفتار ایسی ہے, آپ بہترین گھڑ سوار تھے, بہترین شہ سوار تھے, بہترین گھوڑا دوڑانے والے تھے. تو جہاں جہاں آپ نے اسپیس دیکھا یہ کمزور جگہ ہے. پہلا جو گھوڑا کودا ہے نا وہ خالد بن ولید کا ہی کودا ہے. اللہ اکبر. پہلا ان کا, آپ اندازہ کریں وہی کودا, اور وہاں تیروں کی بارشیں ہوتی ہیں. تو اب یہ سوچ رہے ہیں کہ جب ہماری طاقت اتنی زیادہ ہے, قوت اتنی ہے, پیسہ اتنا ہے, سارے قبیلے ایک ساتھ مل گئے, پھر محمد عربی کے پاس کون سی طاقت؟ یعنی ظاہری طاقت ہے, سب ایک طرف ہو بظاہر گئی, ایسی ہے, اور بظاہر وہاں پر ان تمام چیزوں کی کمی ہے, اشیاء خودنوشی کمی ہے, جنگی جو آلات ہوتے ہیں اس کی کمی ہے, پھر بھی یہ مضبوط ہے. اور عقل اب آپ کی تام ہے, چونکہ جنگی مہارت ہے. اب آپ جب تمام سے ہیں تو اب آپ کے جو ہے صغرا اور کبرا مل رہے ہیں, نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ اب یہ طاقت انسانی بدن کی طاقت نہیں ہو سکتی, یہ جسمانی طاقت نہیں ہو سکتی, کوئی تائید ایزدی ہے جو رسول اللہ کے ساتھ ہے. اللہ بس جب یہ ذہن بنا, اور آپ اندازہ کیجئے کہ جب صلح حدیبیہ ہو گئی ہے جی, اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ خالد بن ولید کا تذکرہ کرتے تھے بار بار, حضور کی چاہت تھی کہ ولید بن مغیرہ یا ان کے بیٹے خالد بن ولید یہ اسلام لے کر آ جائیں, کیونکہ خالد بن ولید کے ایک بھائی ہیں جن کا نام ہے ولید, جی, ولید بن ولید, یہ ان کے بھائی ہیں. ان کے 2 بھائی اور بھی ایمان لے کر آئے ہیں, کیونکہ ولید بن مغیرہ جو ان کے والد تھے نا, یہ کثرت اولاد, کثرت اموال اور کثرت ازواج کی وجہ سے مشہور تھے پورے مکے کے اندر. اتنی بیویاں تھیں, اتنی اولاد, اتنا مال, اتنے باغات, اتنی زمینیں. اب ظاہر سی بات ہے خالد بن ولید بیٹے ہیں, تو اب یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ کاش ولید بن مغیرہ یا خالد بن ولید ایمان لے کر آ جائے. اب ان کے بھائی ولید بن ولید وہ ایمان لے کر آ چکے ہیں. میرے آقا نے ان سے تذکرہ کیا تو کہتے ہیں کہ میں جو ایمان لے کر آیا ہوں نا, خالد بن ولید خود کہتے ہیں, کہا وہ میرے والد صاحب کا خط ہے اور حضور کی چاہت ہے. اور آقا نے فرمایا تھا کہ خالد بن ولید جیسی عقل رکھنے والا اسلام کی روشنی سے دور نہیں رہ سکتا. سبحان اللہ, حضور نے فرمایا واہ واہ واہ, کہ خالد اسلام کی روشنی کو عقل والا ہی تسلیم کر سکتا ہے. واہ واہ, کیا خوبصورت بات. فرمایا میرے آقا نے فرمایا کہ خالد بن ولید کی جو عقل ہے نا, یہ اسلام کی روشنی سے دور نہیں رہ سکتے. تو ولید بن ولید نے خط لکھا اپنے بھائی کو, اے میرے بھائی, میرے پیارے بھائی جان, تم کہاں چلے گئے؟ کیوں جب حضور تشریف لے گئے عمرۃ القضاء کے موقع پر, صلح حدیبیہ کے موقع پر واپس چلے گئے تھے. اگلے سال 7 ہجری کو سرکار واپس آئے ہیں. اب آپ کو غصہ ایسا تھا کہ محمد عربی آ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اب میں مکے میں نہیں رکوں گا. آپ مکے سے فرار ہو گئے کہ میں دیکھ نہیں سکتا کہ رسول اللہ آئے کعبے کا طواف کریں. حالانکہ ہاشمی خاندان ہے, رسول اللہ ہیں, اتنا اونچا خاندان ہے, مگر غصے کا عالم یہ کہ آپ مکے سے فرار ہو گئے. اب ولید بن ولید نے خط لکھا کہ بھائی تم کہاں رہ گئے, رسول اللہ آپ کا پوچھ رہے ہیں, آپ کے بارے میں معلومات کر رہے ہیں, اور کہا کہ جو ایسی عقل ہے یہ اسلام سے دور نہیں رہ سکتے. تو کہا اب میرا دل پورا نرم ہو چکا ہے اور میں مستقل جنگی میں خوابوں میں چلا گیا ہوں.
میں پیچھے ہٹ چکا ہوں 8 سال پہلے کہ بدر میں کیا ہوا, احد میں کیا ہوا, خندق میں کیا ہوا, حدیبیہ کے مقام پہ کیا ہوا. کیونکہ حدیبیہ میں جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے تھے نا, خالد بن ولید صلح کرنے کی نیت سے نہیں آئے تھے. وہ تو چاہ رہے تھے کہ قریش کے سردار حملہ کرنے کی اجازت دیں اور میں حملہ کر دوں, اللہ یہ 1500 کا لشکر تہس نہس کر دوں اور معاذ اللہ خاک میں ملا دوں. اس نیت سے آپ حدیبیہ میں آئے تھے. آپ صلح کی نیت سے نہیں آئے تھے, اپنے ساتھیوں کو تیار کر کے آئے تھے کہ کہاں یہ صلح حدیبیہ ختم ہو جائے, یہ پارا پارا ہو جائے, منتشر ہو جائے, ختم ہو جائے اور میں حملہ کر دوں. اب عالم یہ دیکھیے, لیکن جب سرکار نے فرمایا تو کہتے ہیں وہ واپس آئے اور اپنے قریبی جو ساتھی تھے, اکرمہ بن ابو جہل, صفوان, عثمان بن طلحہ, یہ آپ کے قریبی ساتھی تھے, آپ مشورہ بھی کرتے تھے. تو اکرمہ سے کہا کہ جب سرکار واپس چلے گئے امریکہ کے, کہ میرا دل چاہتا ہے میں ایمان لے آؤں اور محمد عربی کا غلام بن جاؤں. دیکھو کبھی ہم کوئی جنگ جیتیں, کسی مارکے میں آگے بڑھیں, کہ کیا ہو سکتا ہے. تو اکرمہ نے جملہ دیا کہ اگر پوری دنیا اسلام قبول بھی کر لے, محمد عربی کی غلام بن جائے, تب بھی میں اسلام قبول نہیں کروں گا. اور یہی بات صفوان نے کی, لیکن عثمان بن طلحہ سے کہتے ہوئے آپ ڈرے اور آپ نے سوچا کہ شاید عثمان بھی یہی جواب دے گا, وہ بھی لڑنے میں بڑے تیز ہیں, کیونکہ کنجیاں عثمان بن طلحہ کے پاس ہی تھی. اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان بن طلحہ کو بھی کہا, فرمایا تھا کہ دیکھو آج کعبے کنجیاں تمہارے پاس ہیں, انقریب میرے پاس ہوں گے. اللہ. اب ان کو ذہن میں جملہ تھا, جب آپ نے کہا خالد بن ولید نے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا رسول اللہ کے قدموں میں آئے گی, تو میں نے تو سوچ لیا کہ میں اسلام لے کر آؤں گا. اب میں مدینے روانہ ہو رہا ہوں, اب اپنا اسلام لے کر آؤں گا. تو عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ فوراً راضی ہو گئے, کہا کہ خدا کی قسم میں بھی سمجھتا ہوں کہ اسلام حق پر ہے, پیغمبر اسلام حق پر ہیں, یہ مستقل جو فتوحات ہیں ہم جیت نہیں پا رہے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ رسول اللہ حق پر ہیں, تو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں. اب عثمان بن طلحہ آ رہے ہیں اور راستے کے اندر عثمان بن طلحہ بھی مل جاتے ہیں, سارے دوست مل گئے ہیں اور رسول اللہ کے دربار میں آئے ہیں. اور میرے آقا نے ان کو دیکھتے کہا, ولید بن ولید نے آپ کا استقبال کیا ہے, اور کہا جلدی چلو, رسول اللہ تمہارا استقبال کر رہے ہیں, رسول اللہ تمہارے منتظر ہیں, وہ تمہارے لیے کوشش کر رہے تھے, دعا بھی فرما رہے تھے. تو یہ ہے اسلام جو آپ لے کر آئے ہیں, اور خدا کی قسم وہ جرنیل بنے قیامت تلک. آپ کی بہادری کے قصے, آپ کی طاقت کے قصے, آپ کی جوان مردی کے قصے, آپ کی جرنیلی کے قصے انشاءاللہ قیامت تک باقی رہیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں, اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.